اور جب ہم نے اپنی قیمت کو بھلایا تو پھر ہم نے اپنی قیمت کو کچھ نہ سمجھا۔ ہم نے اپنی جب نگاہوں کو دنیا کی طرف دوڑایا، ہم نے دنیا کو اپنا بنایا، تو ہماری قیمت ہمارے دلوں سے نکل گئی۔ ہم نے بھلا دی اپنی قیمت کو، کیونکہ دل میں تو ہماری دنیا کی قیمت بس گئی، ہمیں دنیا کی قیمت نظر آنے لگی۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، تھوڑا غور تو کرو، انسان آخر قیمت کس کی سمجھتا ہے؟ مال کی، دکان کی، کاروبار کی؟ بتاؤ کس چیز کی؟ دنیا میں عزت حاصل کر لے، مال بنا لے، مکان بنا لے، دکان بنا لے، کتنی بڑی اپنی تجارت کر لے، تو کتنا ہی بڑا ہو جا، اگر تیرے پاس جان نہ ہے تو سب بیکار ہے، سب بیکار ہے، تیرے کچھ بھی کام کا نہیں ہے۔ عزت، دولت، شہرت، رتبے، مقام، پوزیشن سب کے سب دھری رہ جائیں گی اگر تیرے جسم میں تیری جان نہ ہوگی۔ یہ تیرے پاس اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی دولت ہے جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں، ہم جانتے نہیں اس بات کے بارے میں، کبھی ہم نے غور ہی نہیں کیا۔ اور اس جان کے ہونے سے تیرے کتنے کام آباد ہیں، کتنے کام چلنے تیرے اس جان کے ہونے سے۔ اگر تو بے جان ہو جائے، تھوڑا غور کر اس بات کے بارے میں، اگر تو بے جان ہو جائے تو سب سے پہلے تیرا عزیز، تیرے اپنے تجھے اپنے سے جدا کر دیں گے۔ جس بستر پہ تو لیٹتا ہے، جس گھر میں تو رہتا ہے، ہاں، جو اوڑھنے بچھانے تو کرتا ہے، جو کپڑے تو پہنتا ہے، سب تجھ سے ہٹا دیے جائیں گے، سب۔ کوئی چیزیں ایسی ہوں گی جو تیرے اپنے بھی لینا پسند نہیں کریں گے۔ سمجھتا ہے اس جان کے ہونے سے دیکھ کتنی چیزیں تیرے اندر جس کو تو نہیں سمجھ رہا ہے۔ دن بھی نہیں دیکھتا، رات بھی نہیں دیکھتا، دھوپ بھی نہیں دیکھتا، بھوک بھی نہیں دیکھتا، اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا، بس جوتے جا رہا ہے، کتے بلی کی طرح کام کرے جا رہا ہے۔ اپنے جسم کے بارے میں، اپنے شریر کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں تو بالکل بھی نہیں سوچتا ہے۔ تو نے زندگی کیوں گزار دی؟ مال کے پیچھے۔ اور جب مال حاصل ہوا تو تیرا شریر خراب ہو گیا، تیری عمر تیرے ہاتھوں سے نکل گئی، اب اس مال کو اپنے شریر میں لگا رہا ہے۔ دیکھو تو صحیح، پہلے مال کمایا شریر کو راحت دینے کے لیے، جب شریر راحت میں تھا تو اسے تنگ کیا مال بنانے کے لیے۔ اللہ کے بندہ، اللہ نے اسباب بنائے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ بتاؤ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ آج ابھی تندرستی ہے، اچھے ہیں، بہتر ہیں، تو آج ہمیں قدر نہیں اپنے شریروں کی، اپنی جان کی، اپنے ایمان کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ آج ہم دن نہ دیکھتے ہیں، رات نہ دیکھتے ہیں، دھوپ نہ دیکھتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، بس کام 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 کام، کاروبار، تجارت، مال، اسباب کس طریقے سے بنے، مال کس طریقے سے اکٹھا ہو، اپنے کاموں کی ترتیب کس طریقے سے بنے۔ کس نے منع کیا ہے کرنے کے لیے؟ لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، اپنے مالک کے حکموں کو بھی پورا کرنا ہوتا ہے، اس جان کے اوپر بھی تھوڑا رحم کرنا ہوتا ہے، اپنے شریر کے بارے میں بھی سوچنا ہوتا ہے کہ یہ اس مصیبت میں نہ آ جائے جو اس کے لیے ہلاکت ہے۔ تو نے مال کمایا اس شریر کو راحت دینے کے لیے، جب راحت تھی تو نے اس شریر کو بے چین کر دیا، اور جب بھی بے چین ہوا، جو مال کمایا پھر اس میں لگایا، تو اتنی محنت کا کیا فائدہ ہوا؟ بتاؤ کیا فائدہ ہوا؟ جب ہم نے اس غور کو چھوڑا، جب ہم نے اس سوچ کو نہیں سوچا، تو پھر ہم غافل ہو گئے اپنی دنیا میں، اپنی دنیا بنانے لگے، اس جوانی کو گزار دی مال کمانے کے چکر میں، اور مال دیکھو آج بھی حاصل نہ ہوا، آج بھی زندگی ایسی گزر رہی ہے، نہ مال ملا نہ اعمال بنے۔ مال نہ بنتا تو اعمال تو بن ہی جاتے، اپنے رب کو تو راضی کر ہی لیتے، اس شریر کا لطف تو اٹھا لیتے، اس شریر سے کچھ کام تو لے لیتے۔ آج ہم نے اسے دنیا کی دوڑ میں تھکا لیا ہے، آج مال ہے تو اس میں لگتا ہے، نہ ہے تو بھی اس میں لگانا پڑ رہا ہے کہ اسے کیسے کرو، کہ اسے کیسے بھی کرو۔ آج شریر کو بچانے کے لیے مال مانگنا بھی پڑ رہا ہے، لینا بھی پڑ رہا ہے، کرنا بھی پڑ رہا ہے۔ جب یہ قوی تھا تو ہم نے اتنا نہیں سوچا۔ میرے بھائیو، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہمارے پاس جان ہے۔ ہم نے زندگی میں جو بھی کچھ کیا ہے، ہم اس کا حساب بھی دینا ہے۔ مال کمایا ہو یا اعمال کمائے ہوں، یا دنیا حاصل کری ہو یا علم حاصل کرا ہو، یا دنیا میں کچھ کام اچھے کیے ہوں یا برے کیے ہوں، ہمیں اس کا بھی جواب دینا ہے۔ اور ہمارا اللہ ہم سے پوچھے گا، میرے بندے کیا کر آئے ہو؟ دیکھو ہم نے کیا ہے، اپنی ایمانوں کی کتنی فکر کی ہے، سوچو۔ ہم افسوس ہونا چاہیے، آج ہم نے اپنی قیمت کو نہیں جانا ہے،
اللہ تعالیٰ نے ہماری وہ قیمت لگا دی ہے، ہمیں اتنا قیمتی بنا دیا ہے کہ یہ دنیا ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، لیکن ہم نے بھلا دی اپنی قیمت کو۔ ہم نہیں سمجھتے، ہم خود نہیں سمجھتے اپنی قیمت کو۔ بتاؤ، اگر ہم اپنی قیمت سمجھتے تو ہم اپنوں پر رحم نہ کرتے، اپنے آپ کو اس آگ سے نہ بچاتے، اپنے شریر کو ان بری عادتوں سے، جو برے کام ہیں، جو برے انجام ہیں، ان کے برے انجام ہے کہ اس سے نہ بچاتے۔ جس نے بنایا ہے، جس نے بہتر کیا ہے، جو اس شریر کا مالک ہے، اس کا احسان ادا نہ کرتے اگر ہم جانتے تو۔ بتاؤ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کا کتنا شکر ادا کر رہے ہیں، کتنے فرما بردار ہو رہے ہیں؟ بتاؤ، اس شریر کو اللہ نے ہمیں اتنا پراپر کر کے دیا، اتنا بہتر کر کے دیا۔ اگر تمہاری ایک ٹانگ الگ ہو جاوے نا، ایک ٹانگ، ایک ہاتھ یا ایک آنکھ، سوچو اگر اللہ کسی ایک نعمت کو چھین لے، ایک کان کی آواز چلی جائے، تم ساری دنیا میں کتنا مال خرچ کر لو، پہلے جیسے نہیں کر سکتے۔ تمہارے مالک نے تمہیں فری میں دیا، تم کیوں معمولی سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ بتاؤ کیوں معمولی سمجھتے ہو؟ اگر اللہ تمہیں ہاتھوں سے محتاج کر دے، غور کرو تھوڑا، تم ساری دنیا میں محنت کرتے 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 ساری دنیا کی دولت حاصل کر لو، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا یہ دنیا اس دولت کو تم سے لے کر تمہارے پہلے جیسا ہاتھ کر سکتی ہے؟ بتاؤ، پہلے جیسے ٹانگ کر سکتی ہے؟ اگر ان ٹانگوں کو الگ کر دیا جائے، دنیا جوڑ دے گی، پہلے جیسا کر دے گی؟ آنکھوں کی بینائی چلی جائے، روشنی اگر اللہ چھین لے، ہے کسی میں طاقت دنیا میں؟ بتاؤ کسی میں طاقت ہے؟ کتنا ہی مال لگاؤ، کسی میں طاقت ہو تو مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ اس اللہ کے جیسا جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود، نہیں ہے کوئی اللہ کے جیسا، خالص اللہ ہے۔ تو پھر ہم اس کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس شریر پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس شریر کو ہم نعمت کیوں نہیں جانتے ہیں؟ کیوں اس شریر کو برباد کرنے میں لگے ہیں؟ یہ ہمیں ملا ہے، ابھی ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے، ابھی ہم سے پوچھ ہونی ہے، کیا کر آئے ہو؟ ہم اپنے آپ سے محبت نہیں کرتے، ہم نے اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں ہے تو ہم محبت بھی نہیں کرتے۔ اگر پہچانتے تو محبت کرتے۔ آج ہم نے اپنی قیمت کو نہیں جانا ہے۔ اللہ نے ہماری قیمت کیا لگائی ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں، دنیا کے درمیان جتنی بھی تمہاری نظروں میں قیمتی چیزیں ہیں، سب جتنی بھی، آل ورلڈ، پوری دنیا، اللہ نے ایک ایمان والے کی قیمت 7 زمین 7 آسمان، اور ان کے درمیان دیکھو کتنی قیمتی چیز ہے۔ آج انسان فخر کرتا ہے اگر اس کا مکان روڈ پر آ جائے، او بھائی میرے گھر کے پاس سے تو روڈ نکل گیا، میرے تو مکان کے ریٹ بڑھ گئے، میری زمین ہائی وے پر آ گئی، میری زمین کے ریٹ بڑھ گئے۔ اس کی قدر اس کو معلوم ہے، کیونکہ اس کی اب ویلیو بڑھ گئی ہے، لیکن ہمیں اپنی ویلیو کی پتہ نہیں، اپنی قدر کی ہمیں پتہ نہیں کہ ہماری قدر ہمارے اللہ نے کیا لگا دی ہے۔ دیکھو تو صحیح، آج تھوڑا سا مال کے بڑھ جانے سے ہمیں اس کی ویلیو زیادہ اچھی لگتی ہے، ہمیں اس کی ویلیو زیادہ دکھتی ہے، ہمیں ہماری ویلیو نہیں دکھتی جو اس زمین سے، ان ہائی وے سے، اس دنیا سے کئی گنا افضل ہے، کئی گنا۔ ہم نے نہیں سوچا، ہم نے غور نہیں کیا، جب غور نہیں کیا تو انجان ہو گئے، بے وقوف بن کر رہ گئے، ہم ناکامی کی طرف دوڑ گئے۔ اللہ نے ایک ایمان والے کو 7 زمین 7 آسمان سے زیادہ افضل بنایا ہے، افضل۔ ہم نے اپنی قیمت کو سمجھا ہی نہیں ہے، پہچانا ہی نہیں ہے۔ یہ قیمت کب پتہ لگے گی؟ مال کی قیمت جب پتہ لگتی ہے جب انسان مال کا ضرورت مند ہوتا ہے۔ جب تم جیب میں ہاتھ ڈالو تو جیب میں کچھ نظر نہ آئے، نگاہوں کو چاروں طرف گھماؤ تو کوئی اسباب نظر نہ آئے، لیکن تمہارے پیٹ کہہ رہا ہے کہ کچھ ڈال اس میں، کچھ لا، کچھ دے۔ دماغ کہہ رہا ہے مجھ سے کنٹرول میں نہیں رہا جا رہا ہے، آنکھیں بند سی ہو رہی ہیں، حلق خشک ہو گیا ہے، شریر مانگ رہا ہے کچھ دے۔ جب تمہیں مال کی قیمت نظر ہے کہ مال کتنا زیادہ ضروری ہے، جب پتہ چلے گا کہ مال کتنا زیادہ ضروری ہے، شریر کہتا ہے کچھ دے،
और हमारे पास कुछ ना हो, बताओ, कुछ ना हो तो हम क्या फील करेंगे, बताओ तो सही। आज माल का बड़ा अफसोस हो रहा है कि काश मैं कुछ माल कर लेता तो आज ये नौबत ना आती, ये फाके ना होते। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये फाका कोई फाका नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? एक वक्त तक तकलीफ़ होगी और आप इस दुनिया को खैरबाद बोल दोगे, बस। लेकिन हम ईमान वाले हैं, हमारा यकीन है, हम अल्लाह को मानने वाले हैं। ईमान वाला कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता। वो लामहदूद है, हमेशा के लिए ज़िंदा है, हमेशा के लिए। अगर उसने अपने आप को पहचान लिया है, समझ लिया है कि मेरे रब ने मुझे कैसा बनाया है, तो फिर देखो उसके मालिक ने उसकी कीमत किस तरह की लगाई है कि लामहदूद। जैसे अल्लाह हमेशा के लिए ज़िंदा, ऐसी उसकी ये मखलूक अफजल जो इंसान है, ये हमेशा के लिए ज़िंदा। मौत नहीं है। फिर अगर हमने यहाँ माल न कमाया तो यहाँ मौत है, भूख की शिद्दत से इंसान मर सकता है। लेकिन 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 मेरे दोस्तों, अगर आमाल न बनाया, आमाल न बनाया, हो वहाँ मौत नहीं है, यहाँ मौत है। वहाँ हलाकत ही हलाकत है, हलाकत ही हलाकत है। वहाँ माल नहीं, आमाल की ज़रूरत पड़ेगी। और देखो, हमने आमाल की तैयारी नहीं की है, वहाँ की नाकामयाबी बहुत बड़ी नाकामयाबी है। वहाँ तो अज़ाब ही अज़ाब है। अगर बंदा वहाँ फेल हो गया, नाकाम हो गया, आमाल नहीं लेकर गया, नुकसान ही नुकसान है। वहाँ तो मौत भी नहीं, यहाँ तो अगर तुम ना खाओ पियो तो यहाँ तो मौत है। यहाँ इंसान तकलीफ़ में खैर बात बोल सकता है दुनिया को, लेकिन वहाँ कितने अज़ाब देख ले, कितने दर्द झेल ले, कितनी तकलीफ़ उठा ले, वहाँ मौत नहीं है, मौत नहीं है। जानो इस चीज़ के बारे में कि आमाल कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें ये फ़िक्र लेनी चाहिए कि जो मुझे ज़िंदगी मिली है ये कितनी कीमती है। आज हमने जब गौर देना बंद किया तो फिर हम गाफिल हो गए, हमें पता नहीं लगी कि हम वाकई इतने कीमती थे, हमारी ऐसी कीमत लगाई गई है। हमने नहीं सोचा था कि हम भी कभी इतने कीमती होंगे। लेकिन जब हमने जाना तो हम तो इस दुनिया से भी ज़्यादा अफजल निकले। अल्लाह की कसम, यहाँ तो माल कमाएगा लेकिन वहाँ सिर्फ आमाल ही चलेंगे, आमाल। आमाल के बिना कुछ नहीं। यहाँ तो मौत है, वहाँ मौत भी नहीं है। यहाँ भूख की शिद्दत में मर सकता है इंसान, लेकिन वहाँ कितनी तकलीफ़ बर्दाश्त कर ले, अज़ाब में नहीं मरेगा। वहाँ लामहदूद है। वहाँ की राहत भी हमेशा के लिए, वहाँ के अज़ाब भी हमेशा के लिए, वहाँ के दुख व दर्द व गम भी हमेशा के लिए, वहाँ के चैन सुकून राहत भी इत्मीनान भी हमेशा के लिए। तो ये ऐसी ज़िंदगी अल्लाह ने हमारी ये कीमत लगाई है। अगर जानोगे तो पहचानोगे, गाफिल होगे तो गुमराह होगे। थोड़ा गौर करो इस बात के बारे में कि अल्लाह ने हमारी देखो क्या कीमत लगाई है, और आज हम किस चीज़ की कीमत लगा कर बैठे हैं, किस चीज़ की कीमत को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं, और किस चीज़ की कीमत आज हमारे दिल में है। इंसान एक ईमान वाला सबसे ज़्यादा अफजल है। हम सब अफजल हैं, अफजल हैं, अफजल हैं। थोड़ा गौर तो करें बस हम।